السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ہم آواز حروف۔ چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علیم رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سب سے پہلے نمبر پہ دیکھیں نورانی قاعدے کی پہلی تختی میں، اس کو ہم نے پڑھا ہے تا تا۔ اب اس جیسا دوسرا حرف کون سا ہے؟ تو۔ اب پڑھتے ہوئے ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اگر تا ہے تو آپ نے تا ہی پڑھنا ہے، اور اگر تو ہے تو آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور موٹا کرتے اونٹ نہیں گول کرنے، آپ نے اس کو تو پڑھنا ہے۔ تو تو۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں سا، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ زبان کی نوک جو سامنے والے دو دانت ہیں ان کے ساتھ لگے، جیسے یہ تختی پڑھاتے ہوئے آپ کو بتایا گیا ہے کہ تھا کو کہاں سے ادا کرنا ہے، آپ نے وہیں سے اس کو ادا کرنا ہے۔ تھا۔ اب اس جیسا دوسرا کون سا حرف ہے؟ سین۔ اب سین کو تھا کی طرح نہیں پڑھنا، تھا کو سین کی طرح نہیں پڑھنا۔ سین سین۔ اس کے بعد صاد صاد، اس کو موٹا کرنا ہے، موٹا کرتے ہیں اور نہیں گول کرنے۔ تھا، سین اور صاد میں پڑھتے ہوئے فرق ہونا چاہیے۔ تھا کی جگہ تھا پڑھنا ہے، سین کی جگہ سین پڑھنا ہے، اور صاد کی جگہ صاد پڑھنا ہے۔ صاد کی جگہ سین نہیں پڑھنا، تھا نہیں پڑھنا، سین کی جگہ تھا نہیں پڑھنا، صاد نہیں پڑھنا۔ اسی طرح تھا کی جگہ سین نہیں پڑھنا، صاد نہیں پڑھنا۔ تھا اگر ہے تو تھا پڑھنا ہے، سین ہے تو سین پڑھنا ہے، صاد ہے تو صاد پڑھنا ہے۔ جو حرف ہے اسی طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے، جہاں سے وہ پڑھا جائے وہیں سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہا، اس کو ایسے پڑھنا ہے ہا ہا۔ خو، اس کو موٹا کرنا ہے خو۔ اس کے بعد ہا ہا۔ ان تینوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اس کے بعد لال، جہاں سے اپنے تھا پڑھا ہے وہیں سے اس کو ادا کرنا ہے لال۔ دوسرے نمبر پہ زا، زال اور زا میں فرق ہونا چاہیے۔ زال ہو تو زال پڑھنا ہے، زا ہو تو زا پڑھنا ہے۔ جہاں سے زا ادا کرتے ہیں آپ نے وہیں سے زا کو ادا کرنا ہے، اور جہاں سے زال کو ادا کرتے ہیں وہیں سے آپ نے زال کو ادا کرنا ہے۔ زا، اس طرح آواز ہونی چاہیے زا۔ اس کے بعد ضاد ضاد ضا، جیسے آپ نے جہاں سے تھا اور زال ادا کی ہیں وہیں سے ادا کرنا ہے، لیکن موٹا کرنا ہے ضا۔ ان چاروں میں فرق ہونا چاہیے، زال، ضاد، زا اور ضا میں۔ اس کے بعد آگے کیا ہے؟ قوف قوف۔ دوسرے نمبر پہ کاف۔ ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ جو نقطے والا قوف ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور جو دوسرا ہے اس کو آپ نے
باریک پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیے ہم آواز حروف ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ جو ہے نا خیال رکھنا ہے، جہاں سے جو حرف ادا ہو رہا ہو وہیں سے ادا کرنا ہے اور اس کو درست پڑھنا ہے، جیسے آپ کو پہلی تختی پڑھاتے ہوئے بتایا گیا ہے یہ حرف ایسے ادا کرنا ہے اور یہاں سے ادا کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اس کی اچھے طریقے سے تیاری کر لینی ہے۔